السلام علیکم۔ ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، یار اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، مجھے اس کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا، کیا مدد کروں؟ اس نے کہا، امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر انہیں اتنا الجھا دے کہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، دوست کے لیے جانے لگا۔ وہ روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا۔ وہ بیچارے بھولے بھالے امام صاحب کو رکتے رہے اور کئی دن اس کے مسائل کا تفصیلی جواب دیتے رہے۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے۔ ندامت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ کیوں، کیا ہوا بھائی؟ دراصل مجھے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے، اس لیے اسے موقع نہیں ملتا تھا کہ اس سے ملے۔ اس کی مدد کے لیے میں آپ کو روکے رکھتا تھا۔ امام صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا، بھائی بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی، پھر میری کسی بیوی سے تیرے دوست کو محبت ہو گئی؟ نہ میری کوئی بہن ہے نہ بیوی ہے۔ دوست سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو کچھ اور معاملہ نکلا۔ امام صاحب نے کہا، یاد رکھو، رب کریم نے خود اعلان فرمایا ہے، ہم نے نیکوکاروں کے لیے نیک لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور وہ مجھے ایسی بیوی کیسے دے سکتا ہے جو کسی اور سے محبت کرتی؟ دوست سوچ میں پڑ گیا کہ امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ امام کی نہیں بلکہ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے تئیں اس طرح کی بد کرداری میں ملوث دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد، اگر مدد کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، گناہ میں مدد نہ کرو، اور سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کریں۔ بدل ڈالو خود کو، ورنہ یاد رکھو، دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گر جاؤ گے، کیونکہ عزت آپ کے گھر میں بھی ہے، نقب وہاں بھی لگ سکتی ہے۔